اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان لانے والوں کی بھی قسمیں ہیں، طرح طرح کے ایمان لانے والے ہیں، بھانت طرح کے ایمان لانے والے ہیں۔ کچھ ایمان لانے والے وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد رسول سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیے کہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ہمارا احسان ہے اگر تم واقعی ایمان لائے ہو کہ ہم نے تم کو ایمان اختیار کرنے کی سعادت کرامت کی۔ میں نے تقریباً ہر مجلس میں یہ بات عرض کی ہے اور اس کی پابندی کروں گا۔ میں حکم رسول سے سرتابی نہیں کر سکتا جو فرمایا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو سجاؤ، بناؤ، آراستہ کرو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور یہ میں آپ بتا دوں کہ علی ایک نہیں ہے، 12 ہیں۔ محمد بھی ایک نہیں ہے، 12 ہیں۔ وہ اس پر آپ اس کے بارے میں اس پر آپ بھروسہ کریں، اطمینان رکھیں۔ لیکن یہاں کا ماحول بہت اچھا بھی ہے، بہت خراب بھی ہے۔ بعض باتیں بہت اچھی ہیں، ونڈرفل ہیں۔ میں بچوں سے کہا تو یو ہیو ٹو بی سلیکٹو۔ جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لو، جو بری باتیں ہیں وہ نہ لو۔ تو اب اچھی باتوں کو سمجھنے کے لیے کہ اچھی باتیں کیا ہیں اور بری باتیں کیا ہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم سے سب لڑتے ہیں، ہم کسی سے نہیں لڑتے، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، اس لیے کہ ہم تو اس کے وارث ہیں یا اس کے نام لینا والے ہیں یا اس کے غلام ہیں۔ مولا علی سے بڑھ کر رسول کو کون سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیے، جو شرف مولا علی کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ مولا علی وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کی گود میں آنکھ کھولی اور رسول نے مولا علی کی گود میں آنکھ بند کی۔ تو ان سے زیادہ رسول سے کون قریب ہوگا؟ شیعہ جو ہیں وہ سنی ہو گئے، بھائی مولانا جو سنتے ہیں پڑھتے نہیں۔ پڑھا بھی تو کیجیے کچھ، جو بلاغہ پڑھیے، سیف کاملہ پڑھیے، اور جو ہماری کتابیں ہیں اپنے کو مذہب کے سورسز سے کاٹیے نہیں، ورنہ گھبرائے رہیے گا۔ جو اصل سورسز ہیں اسے اپنا پڑھنے نہ دیجیے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں مولا علی رسول کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ڈکٹیٹر ہیں، ریفارمر ہیں؟ نہیں، کیا عجیب بات کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، یہ رسول ایک فزیشین ہے، ایک ڈاکٹر ہے، مگر ڈاکٹر کلینک کھول کر بیٹھ جاتا ہے، فزیشین
چھوٹا سا اسپتال کھول کر بیٹھ جاتا ہے، یہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ تو اپنے میڈیکیشنز کو لیے ہوئے گلیوں گلیوں گھومتے پھر رہے ہیں، کدھر ہیں بیمار، کدھر ہیں بیمار کہ ہم ان کو شفا دیں۔ کون سی بیماریاں؟ روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، انسانی بیماریاں، ان کو شفا دینے کے لیے، اس کو کیور کرنے کے لیے رسول تشریف لائے تھے حسب ارشاد امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ اب کسی طبیب کے ہم غلام ہیں، اللہ ہمیں ان کی غلامی میں شامل کر لے، بس یہی میں نجات کی۔ طبیب کے لیے ہوشیار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے جینیس ہونا ضروری ہوتا ہے، ڈائگنوسس بالکل صحیح ہو اور دوائی بالکل صحیح دے، اور دیانتدار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نقلی دوائیں چل رہی ہیں اور جناب ان سب باتوں کا انحصار، یہ ساری باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس بات پر بھائی کرام اللہ صاحب کہ آپ کے پاس ریزننگ کتنی ہے، آپ کے پاس انٹلیکٹ کتنی ہے، آپ کے پاس عقل کی یہ تیسری مجلس ہے، اور میں تب پوڑیوں کا چوتھی مجلس اسی میں پڑھوں گا۔ یہ تین مجلس میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ آپ جو اسلام کی فاؤنڈیشن ہے اس کو آپ سمجھیے۔ اسلام کی فاؤنڈیشن عقل کے اوپر بیٹا، ریزننگ کے اوپر ہے، انٹلیکٹ کے اوپر ہے۔ ہم کرسچینٹی پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، ان کا مذہب ہو جانا، ان کا اللہ جانا، لیکن وہاں مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ وہاں فیتھ ہے، ہمارا فیتھ تھوڑی ہے، ہمارا بلیو ہے، ہمارے اعتقاد، ہمارا عقیدہ ہے نہیں۔ یہ ممکن آپ کوئی بات کھٹکے، لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں، اسلام میں عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ عقیدہ قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں ہے۔ قرآن میں ہمیشہ ایمان، اب عقیدہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عقیدہ تو گجرات میں، مودی والے گجرات میں، اور پاکستان اور گجرات، یہ بھی مشکل ہے، گجرات پاکستان میں بھی ہے، اور پاکستان لوگ کنفیوز ہوں گے، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے نہیں، مودی والا گجرات۔ وہاں ایک سڑک کے اوپر بیچوں بیچ سڑک جو تھی وہ پھول گئی، دیکھیے کچھ وقت پہلے کا واقعہ ہے، ایک بیچوں بیچ سڑک جو تھی وہ پھول گئی، مسلمان بھی کسی سے پیچھے تھوڑی ہیں۔ ہندوؤں نے کہنا شروع کیا کہ یہاں پر گنیش کا معجزہ ہو رہا ہے، چمتکار ہو رہا ہے، گنیش اس کے اندر سے برآمد ہو گئے۔ مسلمان کہنا شروع کیا کہ یہاں شہید عورت کی قبر برآمد ہو گئی۔ دیکھا آپ نے، دونوں نے اس کو آستھا کا مسئلہ بنا لیا، فیتھ کا، بلیف کا، عقیدے کا مسئلہ بنا لیا۔ ہندوؤں نے کہنا شروع کیا کہ یہاں گنیش کا نمودار ہو گیا، اس کہنا شروع کیا کہ یہاں شہید مرد ہے۔ کچھ روز کے بعد وہ جو پھٹی تو اس کے اندر معلومہ گٹر کا پانی برآمد ہوتا ہے۔ اب گٹر کے پانی کو گنیش بناتا ہے، گٹر کے پانی کو شہید مرد بنا، یہ کیا ہے کی بات؟ عقل نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے، یو شوڈ بی انٹلیکچوئل، یو شوڈ بی انٹیلیجنٹ، یو شوڈ بی جینیس اف پاسبل۔ اس لیے کہ عقل وہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی تحفہ اللہ نے انسان کو نہیں دیا۔ یہ کی ہے پورے کائنات پر قبضہ کرنے، یہ چابی ہے پوری دنیا کو اپنے قابو میں۔ بتائیے فرو ماشاء اللہ بہت صحیح آدمی۔ تو اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% خلوص سے میں اسے پڑھ رہا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں آپ کو یقین ہے، لیکن پڑھ رہا ہوں میں خلوص سے۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لالچ مجھے نہیں ہے، میری لالچ بس ایک ہے کہ میری قوم کے پاس جو عزت تھی وہ پھر پلٹ کر آئی، مولا اگر خائی تو بات کر گیا، تو اس علاوہ کوئی لالچ نہیں، بس میری ایک سنک ہے، یہ سمجھ نہیں، یا سڑی پنے جو بھی آپ نے۔ اس ہندوستان میں آپ ہمیشہ مائکروسکوپک مائنورٹی میں تھے، لیکن یو آر ریسپیکٹڈ کمیونٹی۔ اس لیے آپ کو اپنے میں وہ صفات پیدا کرنا پڑیں گے کہ دنیا میں پھر آپ کو ریسپیکٹ ملے، دنیا میں پھر آپ کو عزت ملے۔ اس میں ٹاپ پہ جو شے ہے، بیوقوف آدمی کو سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ملتا، عقل مند انسان کو سوائے عزت کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے اس بات پر میں اتنا زور دے رہا ہوں، بڑھنا معنی میں آپ کو خوش کروں گا، فضائل پڑھوں گا، لیکن پہلے فاؤنڈیشن تو مضبوط کر دوں۔ تو اسلام میں سب ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی بھی چیز اگر عقل کے خلاف ہے اس کو ریجیکٹ کر دیجئے، اسلام سے نکال کے پھینک دیجئے، سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی لائے بھی نہیں، یہ اسٹوپڈ مسلمانوں کی لائے بھی۔
لیکن مسلمانوں کی رائے اسلام میں کوئی بات ریزننگ اور عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ شریعت میں بھی، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے فارمولہ شریعت کا کیا تھا، کلما حکم بہر عقل حکم. آپ پاس کوئی کتاب شریعت کی نہیں ہے، آپ پاس قرآن بھی نہیں ہے، آپ پاس تحفۃ الامام بھی نہیں. عقل تو ہے، واہ واہ واہ، کیا بات، عقل تو ہے. یوز یور انٹلیکٹ. جو انٹلیکٹ، مگر عقل صحیح ہونا چاہیے، ضمیر پاک ہونا چاہیے، تب عقل صحیح ہوگی. انشاءاللہ اگر موقع تو آج ایک عرض کروں گا مختصر طریقے پر. تو شریعت کا آپ کو کچھ نہیں ہے تو اپنی یوز یور انٹلیکٹ. جو عقل کا فیصلہ ہے وہی شریعت کا فیصلہ ہوگا. صلوات محمد محمد. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انٹلیکٹ، ایک ہوتی ہے عقل، ایک ہوتے ہیں جذبات، ایک ہوتے ہیں پیشنس، ایک ہوتے ہیں ایموشنس. سمجھ رہے ہیں؟ عقل جتنی زیادہ ہوگی جذبات اتنے ہی ویک ہوں گے. غور سے سنیے مجلس کو. عقل جتنی زیادہ ہوگی جذبات اتنے ہی ویک ہوں گے. کیوں؟ جذبات جانور میں پائے جاتے ہیں. انسان جتنا قوی ہوگا جانور اتنے ضعیف ہو جائے گا. آپ تو مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں، میں کیا کروں بھائی؟ آپ پوچھا کہ میں آپ سے کہہ چکا نہیں، میں اس کے بعد مجھ سے ملا دل کچھ ہوگا. عقل انسان کی جتنی قوی ہوتی ہے ایموشنز پیشنس اتنے ہی ویک اور کمزور. سبحان اللہ. اور جتنا پیشنس اور ایموشنز کو طاقتور بنائیے گا عقل اتنی ہی کمزور. سبحان اللہ. یہ مسئلہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ اپنی عقل کو قوی بنائیے تاکہ جذبات کمزور ہو. جذبات میں جو فیصلہ ہوگا وہ غلط ہوگا. سبحان اللہ. عقل کی روشنی میں جو فیصلہ ہوگا وہ صحیح ہوگا. ججمنٹ ہمیشہ عقل کے اوپر بیس کرنا چاہیے ہے، جذبات کے اوپر بیس نہیں کرنا چاہیے. جذبات اگر خیر خواہی کے ہیں تو وہ بھی ایمان کے مرتبے کو گرا دیتے ہیں. خیر خواہی کے جذبات ہیں، اچھائی کے جذبات ہیں، مگر جذبہ ایز سچ جذباتی روح کو اسلام پسند ہی نہیں کرتا. اب دیکھیے آپ ہمارے چھٹے امام سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق سے ایک شخص نے پوچھا، فرزند رسول ہم تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، آپ بتائیے، آپ امام وقت ہیں، کہ سلمان میں کیا خوبی تھی کہ وہ ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہو گئے اور پیغمبر کے دوسرے عظیم المرتبہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری وہ 9 درجوں پر رہ گئے. کیوں ہوا ایسا؟ ان کے لیے تو پیغمبر نے فرمایا کہ ان سے زیادہ زمین کے اوپر آسمان کے کوئی سچا نہیں ہے. وہ 9 درجوں پر رہ گئے. سلمان 10 درجوں پر پہنچ گئے. اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اب ہم فیکٹ کیسے نہ پڑھیں، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ رسول کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب علی کے گلے میں رسی باندھی گئی. دیکھیے کوئی ایسا سنی نہیں مانتے ہیں اس کو. کیا ملا صاحب آپ نے ابھی پڑھی ہے کتنی پڑھی ہے؟ کتنی؟ یہ زیادہ پڑھی ہے. اچھا، مصر کا ایک بہت بڑا پوئٹ ہے، اس کا مرتبہ عربی ادب میں وہی ہے جو اردو میں غالب اور میر کا ہے. سبحان اللہ. ٹاپ کا ہے. اس کا نام ہے حافظ مصری. وہ تو مصر کہتے ہیں. حافظ مصری اس نے خلیفہ ثانی کی مدح میں قصیدہ کہا ہے. میں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایسے کرتے ہیں. وہ قصیدہ میں نے پڑھا ہے. اس قصیدے میں مدح کرتے کہتے ہیں کہ ہم اس نے پہلے مولا علی کی شجاعت بیان کی کہ وہ ایسے بہادر ایسے بہادر ایسے بہادر. کہتے ہیں اب غور کیجئے کہ وہ کتنا بہادر ہوگا جس نے اتنے بڑے بہادروں کے گلے میں رسی باندھ دی. مطلب وہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں. میں اس لیے پیش کر رہا ہوں اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. امیر شام نے مولا علی کو خط لکھا جب جنگ ہونے والی تھی. بہت ہی سخت خط لکھا.
اور اسی میں لکھا کہ آپ آج میرے مقابلے پہ آ رہے ہیں، وہ دن بھول گئے کہ جب مدینے میں آپ کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور آپ ایک اونٹ کے تاں سے کھینچتے ہوئے لیے جا رہے تھے۔ مولا نے اس جملے کا جواب دیا کہ اضحکتنی بعد ما ابکیتنی، اتنے طنز تو نے کیے کہ جگر میرا چھلنی کر دیا، مگر یہ جملہ لکھنے کے بعد تو مجھے ہنسا دیا۔ یہ جملہ اضحکتنی بعد ما ابکیتنی، مجھے ہنسا دیا تو نے رلانے کے بعد، اس لیے کہ جس دن میرے گلے میں رسی باندھی گئی ہے اس دن میں مظلوم تھا، ظالم نہیں تھا۔ خدا کی نظر میں ظالم ہونے میں رسوائی کی بات ہے، مظلوم ہونے میں رسوائی کی بات نہیں ہے۔ تو امیر شام نے لکھا، مولا نے اس کو تسلیم کیا کہ واقعہ ہوا، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا۔ اب جب مولا کے گلے میں رسی باندھی گئی تو اب امام جعفر علیہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی بھی موجود تھے وہاں پر اور حضرت ابو ذر غفاری بھی موجود تھے، دونوں علی کے چاہنے والے تھے بہت زیادہ۔ ابو ذر غفاری سے برداشت نہ ہو سکا، ان کا ہاتھ تلوار کے اوپر چلا گیا، علی کو اشارے سے روکنا پڑا، اسٹاپ، یہ وقت تلوار کھینچنے کا نہیں ہے۔ سلمان فارسی اس جوش میں بھی علی کے ہاتھ کو دیکھتے رہے کہ علی کا ہاتھ تلوار پر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے۔ اگر علی کا ہاتھ تلوار پر جاتا ہے تو میں بھی تلوار کھینچوں گا، اور اگر علی کا ہاتھ تلوار پر نہیں جاتا تو آج صبر کا جہاد ہے۔ تو مولانا فرمایا کہ چونکہ ابو ذر کا جوش ان کے ہوش پر غالب آ گیا، اس لیے وہ 9 درجے پر رہ گئے، اور سلمان فارسی کا ہوش ان کے جوش کے اوپر غالب آ گیا، اس لیے وہ 10 درجوں پر آ گئے۔ محمد والے محمد صلوات۔ اس لیے ایک مومن، ایک علی کے شیعہ اور حسین کے شیعہ کا جوش ہمیشہ کنٹرولڈ ہونا چاہیے بھائی، ہوش، اور کیا جذبات معاملات کو خراب کر دیتے ہیں۔ اب یہ بچے کچھ پوچھتے ہی میں کیا خود ہی بچہ بنا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں جو شکوک ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، میرا آئی ایم ڈیوٹی باؤنڈ ٹو میک اٹ کلیئر ایز پاسبل۔ ہم نے سنا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ اسلام میں تو صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے، مزے کی ہوتی ہے، اسے اسلام حرام کر دیتا ہے۔ رائٹ، جو چیز اچھی ہوتی ہے اسے اسلام حرام کر دیتا ہے۔ بیٹا ایسا نہیں، حرام کے سلسلے میں اور حلال کے سلسلے میں کیا چیز پرمیٹڈ ہے، کیا چیز پرمیٹڈ ہے، بیٹا سنو، اسلام کا اپروچ انٹلیکچوئل ہے، سینٹیمنٹل نہیں ہے۔ اسلام نے کسی اچھی چیز کو حرام نہیں کیا ہے، کسی اچھی چیز کو حرام نہیں کیا ہے، ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو اچھی لگتی ہیں، اچھی ہے، اچھا لگنا دوسری شے ہے، اچھا ہونا دوسری شے ہے۔ صلوات اب آپ اس کو پھیلا دیجئے۔ صورت ہے، صورت اچھی ہوتی ہے یا اچھی لگتی ہے؟ اگر اچھی ہو صورت تو صورت اگر کسی کی 14 15 16 18 20 سال تک اچھی ہو، لگ رہی ہے، اچھی ہے، تو 80 سال میں اچھی کیوں نہیں ہے؟ بتائیے بھائی، اگر اچھی ہے تو اس کو 80 سال میں اچھا ہونا چاہیے۔ 18 سال کی جو لڑکی اپنی طرف کھینچتی ہے دلوں کو، 80 برس میں اسی سے ریپلسیو ہو جاتی ہے، بھاگتا ہے، اس کی صورت دیکھ کے بھاگتا ہے۔ تو اچھے لگنے میں دوام نہیں ہے۔ آج جو چیز اچھی لگ رہی ہے کل وہ خراب ہو جاتی ہے، جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی رہتی ہے۔ ایک بچی ہے ماشاءاللہ ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ، بہت پڑھی لکھی، ویل بیہیوڈ، ویری گڈ کیریکٹر،
وہ اگر 18 برس کی تب بھی اچھی لگے گی، 20 سال کی تب بھی اچھی لگے گی، 40 برس کی ہو گئی تب بھی اچھی لگے گی، 80 برس کی بڑھیا ہو گئی تب بھی اچھی لگے گی. صلوات پر محمد والے محمد. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو واقعی اچھی ہو اور اسے اسلام نے روکا ہو. پھر میں آپ بتا دوں بھائی، شریعت بیسڈ فاؤنڈیشن ریزننگ کے اوپر. ہمارے یہاں پھر ٹیکنیکل ٹرمالوجی آ رہی ہے کہ کیا شے حرام ہے، کیا شے حلال ہے. یو کین ڈیسائڈ یور سیلف. ملیہ نہ پوچھو، تہذیب مسائل نہ پڑھی، میں آپ کو اس کا اصول بتا دیتا ہوں. اصول بتا دیتا ہوں بیٹا کاشف، اصول بتا دیتا ہوں. کیا اصول ہے؟ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے مصلحت اور مفسدہ. جو سے تمہارے لیے بائی آل مینس، تمہاری صحت کے لیے، تمہاری اخلاق کے لیے، تمہاری انسانیت کے لیے، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، انسان کی جو صفتیں پائی جاتی ہیں، ان سب کے لیے جو شے اچھی ہے اس پر میٹھے. اس کو کہتے ہیں مصلحت. اور جو شے گڑبڑ ہے، خراب کرنے والی ہے، تباہ کرنے والی ہے، اس کو کہتے ہیں مفسدہ. جتنے مفسدے ہیں وہ سب حرام ہیں، جتنی مصلحتیں ہیں وہ سب جائز ہیں. صلوات کوئی محبت کی بات نہیں. آپ بتائیے جس سے ریشنل اور ریشنل 100% ریشنل. ہر وہ چیز کے جو آپ کے فائدے کی ہے وہ سب اسلام میں جائز ہے. جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو صحت میں حرام کیا ہے. پھر مسئلہ آتا ہے، بتاؤں آپ کو، میری جوانا نقصان دہ ہے، آدمی کو تباہ کر دیتی ہے. حشیش آدمی کو تباہ کر دیتی ہے. مجھے چیز معلوم کیا اور نشی کیا چیز ہوتی ہے بتائیے؟ ہیروئن. ہاں ہیروئن، چاہے وہ دفتر، چاہے وہ دوا ہو، چاہے وہ ٹانگوں کو کھڑے دونوں تباہ کرنے والے. ہیروئن بھی تباہ کرنے والے. تو دیکھیں کتنا سسٹمیٹک ہے. جو چیز ڈونٹ بی سینٹیمنٹل، بی ریشنل اینڈ انٹلیکچوئل. آپ کو عقل اللہ نے دی جو کسی کو نہیں دی. اس نعمت کا فائدہ نہ اٹھایا تو یہ کفران نعمت. ہر وہ چاہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی عزت کے لیے نقصان دہ ہے، کسی بھی حیثیت سے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس پر شریعت نے روک لگا دی. اس رانگ کام تو نہیں. اب بتاؤں اور شریعت کس پر روک لگائی؟ اسی لیے شریعت نے لو افیئرس پر روک لگا دی ہے، عشق پر روک لگا دی ہے. کیوں؟ عشق علاج نہیں ہے، ٹریٹمنٹ نہیں ہے، بیماری ہے. آپ تو سب مولا علی کا عاشق ہے بھائی، ماشاءاللہ. آپ سب کو اللہ سلامت رکھے. مولا علی فرماتے ہیں، دیکھیے میں اصلی بات پڑھ دیتا ہوں، من عشق شیئا اعشى بصره وامرض قلبه فانه ينظر بعين غیر صحیحہ ويسمع باذن غیر سمیعہ. کتنے بھی آتی ہے آپ کو ترجمہ کیجیے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ پر. کیا پیاری بات کہی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی پر عاشق ہوتا ہے تو اس کا اٹیک ڈائریکٹ انسان کے برین پر ہوتا ہے. اور جب برین پر ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. کان ہوتے ہیں مگر اسے کچھ سنائی نہیں دیتا ہے. یہ رانگ اور رائٹ؟ رائٹ ہے نا. آپ نے دیکھا ہو یہاں تو مسئلہ یہ ہے، دیکھیے اب بات بہت لمبی، کسی ایک چیز کو پکڑنا ہے پورا کلچر دکھائی دے جائے. ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے معزز، پرانے گھروں میں نوابوں ہو کہ ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، تو 100-150 برس پرانی چائنیز ڈشز نکالی جاتی، وہ رکھی رہتی ہے ایسے موقع پہ. چائنیز پرانی ڈشز وہ نکال کر صاف کر کے دھو دھلا کے اس میں کھانا وانا سرو کیا گیا اور مہمان چلا گیا تو پھر دھو دھلا کے اس کو رکھ دیا گیا آئندہ مہمان کے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈسپوزیبل گلاس، ڈسپوزیبل پلیٹس، ڈسپوزیبل چمچے، ڈسپوزیبل. تو یہاں عشق بھی کم وقت ڈسپوزیبل ہوتا ہے.
بس اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. سلمان پر محمد محمد والے محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. محمد والے محمد. بچوں کی شادی نہیں میں ہے. آئی ایم این ایکسپیرینس پرسن. میں نے سینکڑوں نکاح پڑھے ہیں, سینکڑوں. چل آپ نے بھی پڑھی ہے مجبور. آپ یقین کیجئے بیٹا, جن کی شادی نہیں کو بتا رہا ہوں تو فیئر رکھتے ہیں کہ 99% ڈائیورسز لو افیئرس میں ہوتی ہیں. ایک سال سے زیادہ شادی چلتی نہیں. کیوں ہوتا ہے یہ؟ وہی مسئلہ ہوتا ہے, ایموشنل اپروچ ہوتا ہے. صورت اچھی لگ رہی ہے, اب سیرت تو خبر ہی نہیں کیسی. صورت اچھی لگ رہی ہے, اب صورت اچھی لگ رہی ہے تو کسی صورت سے اس کو لانا ہے تو جھوٹ بولنا ہے. ارے تم آ جاؤ, تم کو ستارے چاہیے ہوں گے, آسمان کے لے آؤں گا. چاند چاہیے ہوگا, لے آؤں گا. جو اس نے کہا یہ چاہیے میں لے آؤں گا. جب گھر میں آتی ہے تو ستارے آسمان سے اتر کے دن کو ستارے دکھائی دیتے. دن دکھتی نہیں ہے. کیوں ہوا یہ؟ ایموشنل اپروچ تھا. ایموشنز عارضی ہوتے ہیں, جیسے ابار ہوتا ہے. پانی میں ابار آتا ہے, پکا اس کا بیٹھ جاتا ہے, جیسی اس میں گرمی کم ہوتی ہے. تو یہاں بھی جب گرمی کم ہوتی ہے ابار بیٹھ جاتا ہے. حقیقتیں سامنے آتی. اس لیے سلیکشن تمہارا حق ہے. بچی کا بھی حق ہے سلیکشن کرنا. ماں باپ اس کے لیے کوئی چن نہیں سکتے, اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن بچی اگر بالغ میں پڑھی لکھی ہے تو شی ہیز دا رائٹ ٹو سلیکٹ ہر ہسبینڈ. مرد کے لیے بھی یہی ہے. لیکن ہدایت کی گئی ہے کہ ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بار بتا دوں, اسلام بہترین مذہب ہے بیٹا. کیا ہم بتائیں آپ کو؟ یہ بتائیے شادی کی غرض کیا ہے؟ انجوائمنٹ؟ نو, بلنڈر. شادی کی غرض ہے کہ آج جس جوڑے کی شادی ہوئی ہے 50, 60, 70 برس کے بعد جب یہ دنیا سے جائے تو اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کر جائے. یہ ہے شادی کی غرض. So produce better generation by all means. صحت میں اچھی ہو, اخلاق میں اچھی ہو, تعلیم میں اچھی ہو, ہر شے میں اگر آپ اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کر جا رہے ہیں تب یہ شادی مبارکباد دینے کے لائق ہے. اور اگر ڈی جنریشن ہو رہا ہے جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے ڈی جنریشن؟ ہمارے یہاں شادی کے لیے اسلام کہتا ہے بچوں کی ماں تلاش کرو. اگر اپنے بچوں کی ماں کو ڈھونڈو گے تو تعلیم کو دیکھو گے, کیریکٹر کو دیکھو گے, بیہیویئر کو دیکھو گے. ہمارے کیا دیکھا جاتا ہے بھائی, آپ بتا دیجیے میں غلط کر رہا ہوں, یا بیوٹی دیکھی جاتی ہے یا جہیز دیکھا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. جب بیوٹی دیکھی جائے گی تو جو بچی 18-20 سال میں آپ کو حسین نظر آئے گی وہی 80 برس میں بڑھیا ہو جائے گی. اور جہیز کے لیے اگر ہم اپنا فوکس بدل دیں کہ ہم اپنے بچوں کی ماں کو لے کر آنا چاہتے ہیں تب فوکس کہاں پر ہوگا؟ ایجوکیشن پر ہوگا اور کریکٹر پر ہوگا. اور پھر سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول رہ جائے گا. جب ڈیمانڈ ہوگی جہیز کی, بچیوں کی ماؤں کو جہیز کی فکر ہوتی ہے, سارا پیسہ وہ جہیز کے بٹورنے میں صرف کر دیتی ہے. جب معلوم ہوگا فوکس ہے ایجوکیشن کے اوپر تو سارا پیسہ بچی کی تعلیم میں صرف کیا جائے. محمد والے محمد صلوات. اور یہ بات آپ سمجھیں کہ اگر آپ ایک لڑکے کو پڑھاتے ہیں تو ایک بچے کو پڑھاتے ہیں, ایک لڑکی کو پڑھاتے ہیں تو ایک جنریشن کو پڑھاتے ہیں. اس لیے اسلام میں عورتوں کی تعلیم, مولوی کچھ بھی کہیں ہم اسکول سے لے کے آنا دینا, ہمارے پاس قرآن کیا ہے موجود ہے, حدیث موجود ہے. مقابلہ ہوگا آپ دیکھ لیجیے گا. پیدائش سے مریض حدیث کو نہیں پڑھ سکتا یہاں پر, لیکن جو اصول ہے بیس قرآن کے اوپر حدیث کے اوپر وہ یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم زیادہ اہمیت رکھتی, اس لیے کہ وہ نسلیں بناتی ہیں. یہ مسئلہ ہندوستان میں بھی آ گیا, پاکستان میں بھی آ گیا. دیکھیے میں مسئلے حل کرنے آیا ہوں, مسئلے حسن نہیں کرنے آیا ہوں. ایک مسئلہ حل کر رہا ہوں, دیکھیے اگر حل ہو سکے.
واقعی بات ہے کہ آج ہندوستان پاکستان میں لڑکے نہیں پڑھ رہے، لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں۔ ماں باپ لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے، کیوں؟ ان کے پاس بھی جذبات ہیں، عقل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لڑکی پڑھ لے گی تو پڑھے لکھے لڑکے تو ہیں، اس کی شادی کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی شادی، نہ ہو۔ لیکن اس پوائنٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ایجوکیشن کو۔ لیکن بتاؤ شادی بھی ہوگی، بھائی میرا آنکھوں دیکھا ہوا ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا، نہ جگہ بتاؤں گا، کیونکہ راز کسی کو کھلنا مناسب نہیں۔ ایک جگہ میں گیا، جن صاحب نے مجھے بلایا تھا وہ بھی یونیورسٹی میں پروفیسر، ان کی بیوی وہ بھی یونیورسٹی میں پروفیسر۔ ہمارے یہاں بہار شریف جو ہے ہندوستان میں، بھائی کرام اللہ صاحب آج آپ سے میرے سامنے تو بہار میں ہوتا ہے کہ پرائمری اسکول کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آگے پروفیسر لکھتے ہیں، لیکن یہ دونوں واقعی پروفیسر ہیں، یونیورسٹی میں پروفیسر، بھائی یونیورسٹی پروفیسر۔ اب مجلس ان کے گھر پر تھی، ٹھہرا بھی تھا میں وہیں۔ مجلس جب ختم ہوئی تو رات کو ری سیٹنگ شروع ہوئی فرنیچر کی، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو شوہر ہے وہ بیوی کہہ رہے ہیں ممی یہ کرو۔ ممی میں نے غلط سنا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ بھائی آپ بھی سن لیجیے، ہر شوہر سن لے، کہا ممی کیا ہے ممی بھائی؟ جب تیسری مرتبہ میں نے کہا یہ ممی آپ بھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی خیریت کہ آپ شیعہ سنی ہو تو نکاح ختم ہو جاتا، ہمارا فرقہ تو بچے ہیں آپ، ورنہ نکاح ختم ہو جاتا۔ کہتے جی میں واقعی کو ممی کہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ دیکھیے سنیے۔ کہا کہ میری جب شادی ہوئی ہے تو میں انٹر پاس تھا اور یہ ڈاکٹر تھی، مگر انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا، مگر پھر مجھے پڑھایا، گریجویشن کرایا، پوسٹ گریجویشن کرائی، ڈاکٹریٹ کرائی، تو میری جتنی ایجوکیشن ہے وہ سب میری بیوی کی وجہ سے، اس لیے ممی کہتا ہوں تو غلط ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ایک مرتبہ سوال بھی آپ سنجیدہ غور کریں، غور کیا لیجیے مسائل پر۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ایک پڑھی لکھی لڑکی اپنے کو ہیوملیٹ فیل کرے گی اگر اس کا شوہر پڑھا لکھا نہیں ہوگا، ڈنڈے کے زور پر شوہر کو پڑھا دے گی، اور کیا؟ اسی لیے میں کہلوایا جاتا ہے جب آرسی وہ سب ہوتا ہے کہ بھی آنکھیں کھول لو میں تمہارا غلام ہے، تو غلامی کی وجہ سے پڑھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ایجوکیشن نو کمپرومائز پوائنٹ، آپ بچیوں کو بھی پڑھائیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں۔ صلوات پر محمد دیکھیے پھر میں آپ بتاؤں، کوئی بھی برانچ آپ لے لیں سائنس کی، دیکھیے کسی سائنس کے فارمولے کو پھر دیکھیے امام لکھا ہے، زمین آسمان کو، حالانکہ وہ 1500 1400 1300 برس پہلے تھے۔ ایک شخص نے، ابھی چھٹے امام بات آتی ہے، ایک شخص نے، آج چائلڈ سائیکولوجی کیا کہتی ہے؟ چائلڈ سائیکولوجی کہتی ہے کہ بچہ جو کچھ بنتا ہے 5-6 برس سے بن جاتا ہے، پھر اس کا آپ چینجز نہیں لا سکتے۔ صحیح ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مگر امام کا فرض کا فرض۔ ایک شخص نے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ بچے کی اپ برنگنگ تربیت کس سن سے شروع ہو؟ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا کہ بچے کی تربیت اس کی پیدائش سے 20 برس پہلے شروع ہیں۔ وہ پیدا ہی نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں پیدا ہونے سے 20 برس پہلے، اسی سمجھ بھی نہیں ہے، مجید سمجھ بھی جاتا پڑھ کے کہہ کیا رہے ہیں، کیونکہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی جو ماں بننے والی ہے پہلے اس کی تربیت کرو، جب وہ پیدا ہو اس کی تربیت 20 برس پہلے سے کرتے رہو، تاکہ جب اس کی گود میں بچہ آئے تو اس کو تربیت یافتہ ہو بچی کی تربیت کرنے کے لیے۔ صلوات پر محمد بس تو مختصر یہ ہے، کیا بتاؤں آپ کو، باتیں تو بہت ہیں۔ انہیں صورتحال یہ ہے کہ اسلام سب، میں نے کہا کہ ہر چیز کے نیچے ریشنل ہے، سب ایوری تھنگ ریشنل،
اگر انسان کی عقل پر معمولی چوٹ بھی لگتی ہے تو اسلام اس کو بھی روک دیتا ہے. ہر شے کے نیچے یہی ایک فلسفہ ہے جو کام کر رہا ہے. ڈرنکنگ کیوں حرام ہے؟ لاسٹ ایئر امریکہ میں 36,000 ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوئی تھیں جو سب کے سب ڈرنک گاڑیاں چلا رہے تھے. 36,000. یہ اللہ کی مار ہے. سبحان اللہ سبحان اور کیا؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ شراب سے ریونیو آتا ہے. انسان کی جان اتنی قیمتی نہیں رکھتی، ریونیو قیمتی ہے. اسلام میں انسان کی جان سے زیادہ کوئی شے قیمتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے زیادہ قیمتی انسان کی جان. حجاب بھی سن لیجیے، حجاب میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. کوئی لکھنؤ کا آدمی ہے یہاں پر؟ نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں بتا تھا بھول گئے مجھے. کہا تھا آپ تو ہمارے محلے میں گئے، ہم جوہری محلے میں رہتے ہیں. آئیے کہیں دھوکے میں، جوہری محلے میں کوئی جوہری نہیں ہے، تو پتہ ہو. تو ہمارے محلے میں ایک سڑک کملا نہرو روڈ ہے، کملا نہرو مارگ کہلاتی ہے. اس سڑک کے دونوں طرف اپارٹمنٹس اور بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. ایک نوجوان پیدل ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہا تھا. اتفاق سے نظر اوپر اٹھ گئی. اسی وقت ایک ونڈو کھلی، ونڈو میں ایک چاند چمکا. وہ دعائے ہلال پڑھنے میں مجبور ہو گئے. نہیں تھا غور کیجیے گا بھائی، میرے سامنے کا واقعہ نہیں، میرے کا واقعہ ہے. خوبصورت لڑکی کو رہی ہوگی، اب وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں ادھر سے ادھر، بیچ میں ونڈو کھلی، کچھ چہرہ چمکا، وہاں پر نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں. اس پر جمی ہوئی، یہاں تھوڑی وہ فوراً نظر ہٹانے، وہاں تو عجوبہ ہوتا ہے نا. اور وہ نظریں اس پر جمی ہے. وہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، گردن ادھر جا رہی ہے. سامنے سے بس آ رہی تھی، اس نے ڈیش کیا، شہید محبت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اٹریکشن آدمی کو اندھا بنا دیتا ہے. اٹریکشن آدمی سے انٹلیکچوئل فیکلٹی کو چھین لیا اور اس سے کیا کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو مختصر یہ کہ بس مریض کا وقت ختم ہو گیا. حسد، جیلسی بھی انسان سے انٹلیکٹ کو لے لیتی ہے. شیطان سے لے لیا. 8 لاکھ امام کا صدر فرمان ہے کہ 8 لاکھ برس سے عبادت کر رہا تھا شیطان. 8 لاکھ برس اور کر رہا. اور اونچا ہوتے ہوتے آسمان میں پہنچا. آسمان معلم الملکوت بن گیا. ایک ذرا سی جیلسی پیدا ہوئی. یہ خلافت آدم کو کیوں ملی جا رہی ہے، میں کیوں محروم رہا جا رہا ہوں. بس اتنی سی جیلسی سے 8 لاکھ بر 8 جسٹ امیجن 800,000 ایئرس 8 لاکھ برس کی محنت برباد ہو گئی. اور نکالا گیا وہاں سزیل رسوا ہوگا، اور پھر جو انجام ہوگا وہ آپ کو معلوم. اس لیے جیلسی پر پابندی لگی، اسی لیے غصے پر پابندی لگی. غصے میں آدمی کے ایموشنز جو ہیں وہ اس کی عقل کے اوپر چھا جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو سبب بتا دیا کہ ہر وہ شے جو انسان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو ڈیمیج کرے اس پر اسلام نے پابندی لگا دی ہے. اس لیے کہ اللہ کو اس نے سب سے بہتر تحفہ دیا انٹلیکٹ کی شکل میں. صلوات اور محمد محمد. رسول اور اہل بیت رسول آپ سب ان حضرات کے غلام ہیں. میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر التماس کر رہا ہوں. کم و بیش 300 برس کا عرصہ ہے یہ رسول و ائمہ طاہرین کا. آپ 300 برس کے عرصے میں 300 برس کی پیریڈ میں ایک واقعہ آپ مجھے ایسا دکھا دیں کہ جو ان ائمہ طاہرین نے یا رسول نے ایموشنلی انجام دیا. سبحان اللہ. ایک واقعہ نہیں دکھا سکتا، ایک واقعہ نہیں دکھا سکتا. اب مجھے امام حسین غزی کو تو کرنا ہی ہے. اس سے ملتا جلتا واقعہ امام حسن کے لیے بھی ہے، لیکن امام حسین کے لیے بھی واقعہ ہے. کیسے برین واش کیا گیا تھا سیریا میں. آپ جانتے ہیں برین واش اب ہوتا ہے تو اس سے کچھ ہو جاتا ہے. اہل بیت کے خلاف سیریا میں اتنا برین واش کیا گیا تھا کہ ایک سیرین وہاں سے چلا فقط اس لیے کہ میں مدینے آ کر امام حسین کے سامنے آ کر فیس ٹو فیس اس کی توہین کروں. آ گیا ہے اور پہچانتا تھا نہیں، پوچھتا پھر رہا ہے. یہاں تک امام تشریف لائے تو کا دیکھو سامنے جو آ رہے ہیں یہی حسین. ان کے سامنے گیا، جانے کے بعد گالیاں دینا شروع.
فحش کلامی کرنا شروع کر، انڈیسنٹ ورڈز استعمال کرنا شروع کر۔ امام صبح کھڑے ہوئے، پھر اس نے آگے بڑھ کر امام کا دامن پکڑ کے جھٹکا دیا، کہا یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں۔ امام نے کیا جواب دیا؟ کاش اس کی جھلک، کاش اس کی جھلک، کاش اس کی جھلک ہمارے کردار میں دکھائی دے۔ مولا کا جواب ارے میں سنائی دے رہا ہوں۔ جب اس نے جھٹکا دیا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ نحن الجبال القواصف لا یزعزعنا العواصف، ہم صبر، فوربیئرنگ، حلم اور بردباری کا وہ پہاڑ ہیں کہ گستاخیوں کے طوفان ہم سے ٹکرا کر پلٹ جاتے ہیں، ہم کو ہلا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات۔ سمجھ گئے کہ اس کا برین واش کیا گیا ہے۔ اپنے گھر لے گئے، میٹھی میٹھی باتیں کی، اس سے اچھی اچھی باتیں کی، اس کو گفٹ دیے، تحفے دیے، اس کی مشکلوں کو سنا، پریشانیوں کو دور کیا۔ خدا کی قسم اس آدمی کا الف یہی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو ویسا مشن ہے، دو مشن کے میں کریں۔ یہ امام سے کا اتنا دشمن تھا، گالیاں دیتا ہوا آیا تھا معاذ اللہ۔ اب اس وقت دیکھیے، واپسی دیکھیے، جب مدینے سے واپس جا رہا تھا تو مدینے والوں سے کہتا ہوا جا رہا تھا کہ جب میں مدینے آیا تھا تو امام حسین کا سب سے بڑا دشمن تھا، اب سب سے بڑا فدائی بن کر واپس آیا۔ This approach we have to adopt. بس عزیزانو، آج کی تاریخ میں وہ ہے کہ جب آپ ایک معصوم بچی کا ماتم کرتے ہیں، اس بچی بقید خانے میں کیا گزری وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ میں اسی قید خانے کی ایک روایت کر کے آپ کی ذہن میں خط کرنا چاہتا ہوں۔ یزید کی بیوی ہند وہی حیثیت رکھتی تھی جو فرعون کی بیوی آسیہ کی، پتہ نہیں کیسے پھنس گئی تھی، مگر یہ اہل بیت کی چاہنے والی کنیزی سیدہ پر فخر کرتی، جو کہ بی بی سیدہ نے بتایا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی۔ جب بہت عرصہ اہل بیت حسین کو قید خانہ شام میں ہو گیا تو ایک دن دیکھیے، ضمن آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کے انسٹرکشنز کیا ہیں۔ اس نے یزید سے کہا کہ یزید، یہ جو قید خانے میں لوگ آئے ہیں یہ خوارج ہیں۔ خارجی بتائے گا ہمارا اسلام تو کہتا ہے اگر مشرک بھی ہوں تو ان کو بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی اذیت نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی ٹارچر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے کہا ان سے پوچھنا چاہیے، ان کی پرابلمز اس کو سالو کرنا چاہیے، مجھے اجازت دے کہ میں ان قیدیوں سے جا کر پوچھوں کہ مشکل ہو تو مشکل کو حل کروں، اللہ مجھے ثواب دے گا، نہیں جانتا تو راز کھل جائے گا۔ لیکن اس نے اتنا اصرار کیا کہ آخر یزید مجبور ہوا، اور پہلی مرتبہ بی بی زینب نے یہ دیکھا کہ قید خانہ صاف کیا جا رہا ہے، کلین کیا جا رہا ہے۔ پوچھا کہ بھئی آج پریزن یہ کلین کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ آج شام کو ملکہ کوئن قیدیوں سے ملنے کے لیے آئی۔ عزیزوں، ہند کو نہیں معلوم کہ قید میں کون، مگر زینب کو تو معلوم ہے کہ ہند کون۔ ابھی بھی زینب ادھر پر کیا گزر رہی ہوں کہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، بیویاں جن تک میری آواز جا رہی ہے فتح کار انسان کی، وہ بھی سمجھ رہی ہوں۔ شام ہوئی تو وہ لین کے جو قید خانے کو پہلے سے ملاتی تھی وہاں سے سارے مردوں کو ہٹا دیا گیا۔ جب اندھیرا ہوا تو بی بی زینب نے بیٹھے بیٹھے دیکھا، اسی درمیان میں قید خانے کے اندر ایک گولڈن چیئر لا کر رکھ دی گئی۔ زینب اسی چیئر کے برابر آ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دیکھا کہ شمعوں کی روشنی میں، خواصوں کے ہجوم میں، ہند آہستہ آہستہ ناز و ادا کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی قید خانے کی طرف آ رہی ہے۔ زینب کو دل دھڑکتا رہا۔ ہند آ کر ایک گولڈن چیئر کے اوپر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد بات چیت شروع کی، بیوی خاموش رہی، پھر اس نے بات کی، پھر بیوی خاموش رہی، مجلس ختم ہو گئی۔ آخر اس نے کہا کہ آپ کیسے لوگ ہیں کہ ہم آپ سے اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں، آپ کو جواب ہی نہیں دیتے۔ شہزادی نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا اچھا یہ بتائیے آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جب ہند نے یہ کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو زینب نے سر جھکائے جواب دیا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سوچ کر ہند اپسٹ ہو گئی، اس نے کہا مدینے کی رہنے والی ہیں تو آپ کس محلے کے رہنے والی ہیں؟ کہا کہ ہم محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ محلے بنی ہاشم کا نام سن کر عزیزوں ہند نے تڑپ کر کہا کہ آپ محلے بنی ہاشم کی رہنے والی ہیں،
اتنا بتائیے کہ جب آپ نے مدینہ چھوڑا ہے تو میرا شہزادہ حسین میری شہزادی زینب کی سالم بیٹی سننا تھا کہ زینب کو کہا عزت برقرار نہ ہوگی، کہا کہ ہند کس کو پوچھ رہی ہے، حسین کا سر کٹا ہوا تیرے قید خانے کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ حسین کی بہن زینب جو تیرے شوہر کے حسین ہو کر تیری نظروں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين